اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 اور 51 تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ ہے اور تصدیق کرنے والا اپنے سے پہلی کتاب تورات کی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ حلال کر دوں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری معجزات کا ذکر تھا، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا وغیرہ۔ اب ان کے باطنی معجزات کا ذکر ہے، یعنی بغیر پڑھے تورات سے واقف ہونا اور تورات کی تصدیق کرنا، اور بغیر دنیاوی قانون سیکھے ہوئے ربانی قانون کو جاری کرنا، ان کو نافذ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ظاہری معجزات دکھاتے ہوئے اور اپنی نبوت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم ڈرو نہیں، میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کو جھٹلانے نہیں بلکہ اسے سچا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، میں اس کو جھٹلانے نہیں آیا ہوں بلکہ اس کی تصدیق کرنے اور اس کو سچا کرنے کے لیے آیا ہوں، کہ اگر میں نہ آتا تو میری پیشن گوئی کی آیتیں جو تورات شریف میں ہیں وہ کیسے سچی ہوتی؟ میرا آنا تمہارے واسطے روحانی نعمت ہے اے بنی اسرائیل، کہ تمہاری بدکرداریوں کی وجہ سے تم پر جو سختی کی گئی تھی اسے میں اٹھا دوں گا، اور جو طیب اور طاہر چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو میں حلال کر دوں گا۔ یہ بات یاد رہے کہ چیزوں کی حرمت کی دو صورتیں ہیں، یعنی ان کے حرام ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ خود وہ چیز ہی بری ہو، یہ حرمت تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر خبیث اور گندی چیزیں حرام فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز تو اچھی ہے مگر قوم سرکش ہو تو اسے سزا دینے کے لیے، ان پر پابندی لگانے کے لیے وہ چیز ان پر حرام کر دی گئی۔ جیسے حکومتیں سرکش لوگوں پر کرفیو لگا کر انہیں گھروں میں قید کر دیتی ہیں۔ سڑک پر نکلنا جرم نہیں تھا مگر ان کی سرکشی اور ان کی شرارت کی وجہ سے جرم قرار دے دیا گیا۔ یہودیوں پر حلال چیزوں کی تحریم یعنی ان کا حرام کرنا یہ دوسری وجہ تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لا کر اٹھا دیں۔ یہ حرمت ان کے لیے عذاب تھی، اس کا اٹھانا ان کے لیے رحمت ہے۔ اپنے اس دعوے پر دلائل بھی لایا ہوں کہ بغیر کسی سے پڑھے تورات شریف کا میں حافظ اور ماہر ہوں۔ یہ بڑی مہارت کی بات ہے کہ میں نے تورات کسی سے پڑھی نہیں، میں نے اس کو کسی سے سیکھا نہیں، مگر اللہ کے فضل سے میں
تورات کا حافظ بھی ہوں، اس کے معنی اور مطالب کا ماہر ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور بچپن میں نے کلام کیا جس سے کہ میری نبوت بخوبی ثابت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام فرمایا، لہذا تم میری مخالفت نہ کرو اے بنی اسرائیل، بلکہ اطاعت کرو اور خدا سے ڈرو۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ میں خدا نہیں ہوں، نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ تمہاری طرح ایک بندہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح تمہارا رب ہے ویسے ہی میرا رب بھی ہے، لہذا تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو نہ کہ میری۔ یہی عقائد اور اعمال اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے جس کی سارے پیغمبروں نے تبلیغ کی، اور میں بھی اس کی تبلیغ کرتا ہوں۔ مگر بنی اسرائیل یعنی یہودی دنیا کے اندر سب سے بدتمیز، سب سے زیادہ شریر قوم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو مبعوث کہا ہے، جس پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ انہوں نے سینکڑوں پیغمبروں کو ناحق شہید کیا، انسانیت پر بے پناہ مظالم ڈھائے، روئے زمین کو انہوں نے اپنی شرارتوں سے غلیظ اور ناپاک کیا، آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔